صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بتاؤ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ ہے کوئی بندہ تم میں سے کہ جسے اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال محبوب ہو؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال محبوب ہو۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے میرا مال زیادہ پیارا ہے، وارث کا مال تو اتنا پیارا نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، فرمایا جب تمہیں اپنا مال پسند ہے تو تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے بھیجا ہے، اور فرمایا جو تم پیچھے چھوڑ گئے وہ تمہارا مال نہیں ہے، تمہارے وارث کا مال ہے۔ فرمایا ہر بندے کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے، تمہارا وہ مال نہیں ہے جو تم نے بینکوں میں رکھ دیا یا پیچھے چھوڑ کے تو دنیا سے چلے گئے، تمہارا مال وہ ہے جو آخرت کے لیے تم ذخیرہ کر کے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کا جب انتقال ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا پیچھے چھوڑا ہے؟ فرمایا لیکن فرشتے پوچھتے ہیں آگے کیا اس نے بھیجا ہے؟ اصل مال تو بندے کا وہ ہے جو اس نے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ آج ہم اتنی پستی میں ڈوب گئے، آج ہمارا حال یہاں تک آن پہنچا، 1000 روپے کا نوٹ اپنی ذات کے لیے کم ہے، دین کے لیے بہت زیادہ ہے۔ 1000 روپے کا نوٹ شاپنگ کے لیے بڑا کم ہے لیکن دین کے لیے بڑا زیادہ ہے۔ 1000 کا نوٹ اپنی اولاد کے لیے کم ہے لیکن دین کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھنا دوائی لے آ جے بیماری نہ جاوے، دیداری بنا جے انتظاری نہ جاوے، حافظ اس دولت نو اگ نہ لائیے جڑی سونے دے نہ تو واری نہ جاوے۔ بات میری ذات کی آئے تو بڑے پیسے بھی کم ہیں، باری دین کی آئے تو ہمارے پاس 200 روپیہ بھی نہ نکلے۔ آج میں اکثر جگہ پہ جاتا ہوں، لوگ مجھے شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت مسجد کا نظام ہی بڑی مشکل طریقے سے چلتا ہے، پورے محلے کو 200 یا 300 روپیہ لینا ہوتا ہے اور وہی 10 چکر لگا کر ٹال مٹول کر کے، اور کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ وہ بندہ جسے 200 روپیہ دین کے لیے دینا مشکل ہے، 300 روپے ایک ماہ کے بعد دین کے لیے دینا مشکل ہے، تو مجھے بتائیے گا کیا وہ بندہ اپنی ذات پہ کوئی پیسہ نہیں لگا رہا؟ کیا وہ بندہ اپنے جوتے کپڑے پہ کوئی پیسہ نہیں لگا رہا؟ اپنے بچوں کے معاملات پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کر رہا؟ باری ذات کی ہے تو سارا کچھ کرنا جانتا ہے، باری دین کی ہے تو 200-300 دینا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو پن چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے۔ فرمایا تمہارا وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے غربت دور کرنے کا نسخہ دیا ہے کہ غربت دور کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ ہر بندہ چاہتا غربت دور ہو جائے، ہر بندہ چاہتا میں مالدار ہو جاؤں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت دور کرنے کا نسخہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، یہ ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقول، رب کہتا ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی ام لأ صدرک غنا، اللہ فرماتا ہے اے انسان، اے ابن آدم، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ اور فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، فرمایا تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، فرمایا میں تجھ سے غربت کو دور فرما دوں گا۔ فرمایا اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر میری عبادت کا پیار پیدا کر، محبت پیدا کر، عبادت کیا کر۔ فرمایا جب تو میری عبادت کرے گا تو میں غربت اسے دور کر دوں گا۔ اب بندہ تو کہتا میں کاروبار چھوڑ کے اگر چلا گیا تو گاہک واپس پلٹ جائیں گے، میری ریڑھی سے 2 بندے پلٹ جائیں گے، دکان سے 2 بندے پلٹ جائیں گے، یہ مٹیریل میں جو بنا رہا ہوں نماز کے لیے چلا گیا اس کو چھوڑ کے تو یہ کاروبار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میں نے کہا ادھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، فرمایا میں غربت تجھ سے دور کروں گا۔ اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فرمایا میں تیرا ہاتھ شغل سے، کام سے بھر دوں گا،
وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری غریبی بھی دور نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے میری عبادت نہ کی تو کام زیادہ کرے گا لیکن دولت تجھے کم ملے گی، بلکہ وہ نہ ملنے کے مترادف ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے، ہم غربت دور کرنا چاہتے ہیں، زیادہ وقت دے رہے ہیں دولت کمانے کے لیے، لیکن عبادت کو وقت نہیں دے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہماری جو کام کاج میں ہاتھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، محنت بڑھتی جا رہی ہے، معاوضہ کم ہوتا جا رہا ہے، برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا اگر غربت دور کرنی ہے تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرو، عبادت کے لیے وقت دو، تم عبادت کے لیے وقت نکالو گے، فرمایا کام تھوڑا بھی کرو گے اللہ خیر ڈال دے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وہ آ کے اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں اذا انا عملتہ، جب میں کروں احبنی اللہ و احبنی الناس، رب بھی مجھ سے پیار کرے لوگ بھی مجھ سے پیار کریں۔ آقا کو ایسا نسخہ مجھے بتا دیں میں وہ کام کر لوں رب بھی مجھ سے پیار کرے بندے بھی مجھ سے پیار کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، فرمایا دنیا سے بے نیاز ہو جا رب تم سے پیار کرے گا، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، فرمایا جو لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے بے نیاز ہوگا لوگ بھی تجھ سے پیار کریں گے۔ فرمایا کہ اگر تم بے نیاز ہو جاؤ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ ہے کاروبار کرو حلال کماؤ دنیا کو وقت دو، لیکن یہاں دل کے اندر دنیا کو نہ بٹھا لو۔ فرمایا جب دنیا دل میں نہیں ہوگی تو ارشاد فرمایا گیا پھر رب تم سے پیار کرے گا، اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں بے نیاز ہو جاؤ لالچ کرنا چھوڑ دو، فرمایا لوگ بھی تم سے پیار کریں گے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا نسخہ ہے، اور فرمایا رب بھی تم سے اس عمل کے ذریعے پیار کرے گا۔ انسان اگر دولت کے چکر سے نکلے، آپ دیکھیں دنیا پہ بندہ آیا تھا ننگے بدن آیا تھا، جب جانا ہے تو پھر بندے کو نہ جانے اپنے مال کا کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں، اور پھر بھی وہ دنیا کے لیے کتنی جدوجہد کرتا ہے، خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، کوئی شے ساتھ لے کے نہیں جانا۔ سکندر کے حوصلے بھی عالی تھے، جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ 2 گز کفن کی خاطر ایمان کا سودا نہیں کرنا، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے برباد نہیں کرنا۔ صاحب اتنا تو لان لاٹ ہے، یقین اور دعوے کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے میرے مال کا کفن نصیب ہوگا۔ یہ دنیا داری ہے، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ لوگ تو جاتے وقت تن کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، کوئی شے ساتھ نہیں جاتی۔ آج تم نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ملی، یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ ملا علی قاری نے مرکات کے اندر عبداللہ بن عباس ایک روایت لے کے آئے، آپ فرماتے ہیں کہ جو ریاکار ہے وہ مرے بعد بھی ریا نہیں چھوڑتا، یعنی جو ریا کرنے والا ہے وہ مر بھی جائے ریاکاری پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا حضور بندہ تو مر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی ریاکاری کو نہیں چھوڑ رہا، وہ کیسے؟ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے وہ جو ریاکار ہے وہ مرتے وقت بھی یہی دل میں سوچتا ہے کہ یار کو ایسا کام کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد جنازے میں لوگ زیادہ ہیں۔ فرمایا یہ ایسا ریا ہے کہ جو بندہ مر کے بھی نہیں چھوڑتا، زندگی کے اندر تسنو بناوٹ دنیا داری کے لیے کام نہ کرے، جب بھی کام کرے عرشوں کے مالک کی رضا کے لیے کرے۔ کبھی کسی کے جنازے میں اس لیے نہ جائیں کہ میں کسی کے جنازے میں جاؤں گا تو کوئی میرے جنازے میں آئے گا، مت جائیں کبھی بھی اس جنازے میں، بلکہ یوں جایا کرے کہ یار میں کسی کے جنازے میں جاؤں گا رب کی رضا کے لیے، کل کو میرے بھی جنازے میں کوئی آئے گا رب کی رضا کے لیے۔ آپ جب اچھی چیز کو بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے، زندگی میں جب بھی کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ چل بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وستے نہیں سارے انے، نہ کوئی دیری ذات پچھانے نہ کوئی تینو مننے۔ جب انسان لوگوں سے دور ہو کے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ کام تھوڑا بھی ہو میرا رب اس میں خیر ڈال دیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی نیت کو خالص کر کے رضا الہی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔